کہاں ہیں لبیک والے تے بیٹھے نے تے کہاں ہیں نچن ٹپن والے جڑے کہندے سن کہ کانفرنس نہیں ہوگی کیوں ملک پاکستان تیرے پیو دا یہ دنیا اور یہ ملک آپ کا نہیں ہے نہ آپ کے باپ کا ہے نہ جس بغیرت کو آپ اپنا لیڈر کہتے ہیں نہ عمران کا ہے نہ نواز کا نہ شہباز کا نہ گورنر کا نہ وزیر اعلیٰ کا نہ بھٹو کا نہ براول کا یہ ملک ہمارے آقا و مولا کا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اسی تے آگے ہوں جے تو ماں دا دودھ پیتا تے ڈک کے بکھا جدھر ہمارا جی جائے گا انشاءاللہ جلسہ بھی ہوگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول سب تو زیادہ تکلیف نچن والے نے پتر نو ہوندی ہر جگہ تے ساڑا جدھر جی چاہے گا اسے کانفرنس کریں گے جلسے بھی کریں گے ریلیاں بھی نکالیں گے انشاءاللہ جہاں جی چاہے گا لبیک کا نعرہ بھی لگے گا ان سے تو ابھی جلسہ نہیں ہضم ہو رہا ابھی تو انشاءاللہ کراچی سے اسلام آباد تک مارچ بھی ہونے والا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول ڈھلی گل لبیک والوں کو آتی نہیں ہے یہ تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا فیض ہے نا جی جن لوگوں نے تصوف پتہ ہے نا آج بھی اس وقت بھی میدان احد کے اندر جب آپ جلوہ گار تھے آج آپ اپنے مزار شریف کے اندر قبر کے اندر آپ جلوہ گار ہیں آج بھی تے قیامت تک مدینہ جو سارے نس کے جاندے ہیں نا اسی مدینہ پاک کی اگر گورنری ہے تو وہ سید الشہداء میرے حمزہ کے پاس ہے سید الشہداء ہیں آج ان کا دن ہے تو آپ دی گل تو میں تقریر شروع کروں گا آپ ہمیں یہ غیرت بتا آگے پھر وہ سید الشہداء کا فیض ہے جو چلتے 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 آج یہاں تک آ گیا آپ جو تو شہید ہونے لگے نا سمجھ آ رہی ہے یہ پیچھے حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی بھی سنے نا کہ ان کا جو ہے وہ کلیجہ نکال کے کھا لیا گیا لیکن اس سے اگلی بات پہلے یہ والی بات ہے آپ کے ایک ہاتھ میں نہیں آپ کے دو ہاتھوں میں تلواریں تھیں تو سامنے نا اسی طرح جیسے ساڑھے سامنے نہیں آ جاندے ڈرامے بازے آ گیا تلوار چک کے ایک بندہ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا آپ نے فرمایا وہ ختن کرن آلیہ دا پترہ آج تو بھی حضور تے غلامہ دا سامنے آ گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ہے بات دین کی یہ ہے غیرت ایمانی اور جب تو آیا نا جناب لوہے دن در ڈوب کے تلوار چک کے حضور کے غلاموں کے سامنے دین کے سامنے آیا جنگ لڑے راستے آپ نے تاریخی جملہ فرمایا آپ نے فرمایا ختنے کرن علی دا پترہ آج تو حضور دے غلاموں دے سامنے آ گیا اب یہی بات لبیک آلے بھی آج کرتے ہیں اور نچن آلے دے پترہ آج تو سے لبیک کے مقابلے جا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
نہیں سکتی. وہ حضور کا غلام نہیں ہے جناب بندہ ایک پرچہ بھی نہ چھل سکے. وہ بھی آقا و مولا قومتی حضور کا غلام نہیں جو نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ نہ کٹوا سکا. وہ کون سا حضور کا غلام ہے جو کڑی کا وزن بھی نہ اٹھا سکے. اسی ڈھلی گل نہیں کرتی. قاضی طاہر صاحب نے بھی نماز مغرب ادا کی, امامت فرما رہے سن. خدا کی قسم آج آپ نے نماز پڑھائی, مجھے وہ ڈیالہ کی جیل یاد آ گئی. اسی ڈیالہ دے جیل انہوں دے پیچھے اسی نمازہ پڑھ دے رہے ہیں, تقریر اس تو بھی زیادہ دھوم کر کے کر دے رہے ہیں. ہم نے تو جیل میں سے زیادہ تقریریں کی ہیں اور سخت تقریریں کی ہیں. خدا کی قسم میں بلا مبالغہ آپ کو کہہ رہا ہوں, قاضی صاحب تشریف فرمائیں, خدا کی قسم ایک کہتے ہیں ڈھلی گل, یہ کہتے ہیں سیاست کی بات نہ کریں, سیاست کی گل نہ کریے تیرے پیو دی کریے. ہم تو ہتکڑیاں لگوا کے بھی ہم نے ڈھیلی بات نہیں کی, ہتکڑیاں لگوا کر. اور جناب ہڈیالہ کی جیل میں خدا کی قسم لبیک کا نعرہ جب لگتا تھا تو پوری جیل پوری جو ہے وہ بھی اس طرح کر کے یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا. قاضی صاحب سے پوچھے خدا کی قسم بے شک راتی اسی لائیے نا نعرہ تک جیل دا عملہ نسدہ آ جاندہ ہونا سی. عید اسی کیتی ادھر قاضی صاحب خدا کی قسم اس طرح دھمک پہندی سی. حقیقتاً میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ لبیک ایسا نعرہ تھا کہ اس طرح دھمک جون سی ہے وہ پڑتی تھی. تو اس دن میں نے اڈیالہ جیل تو ایک ملازم کا فون آ گیا, نام میں اس ساستے نہیں لیندہ, اس دن ایمیں انکواریاں لگ جانی ہیں. اور میں نے کہنے لگا جناب تسی آئے سنا لبیک آلے بڑی چاس سی. میں کہا جی کیوں, کہندہ پورا ڈیالہ جیل نہ لبیک کے نعرے سے گونجتا تھا. تو میں کہا ہون جڑے آئے نے نچن آلیں دے پتر او لگا جناب اے تے چون بھی نہیں کر دے. میں کہا تینوں پتہ نہیں کہندے انہاں دی چون بھی نہیں نکل دی تے تسی چپ بھی کوئی نہیں کر دے سو. میں کہا تینوں پتہ نہیں امیر مجاہدین فرماندے سن کے مانج جڑی ہے وہ قلعے دے سر دے زور کر دی. آپ فرماندے سن کے کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو تو کتا شیر کو بھی پال جاتا ہے. وہ اپنی زور پہ نہیں پڑتا, اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مالک تگڑے نے. ٹھیک ہے تسی لگڑ نہیں ہاں جڑا بندہ ادھر بھی چون چون یوں یوں کردا نا ڈبو دا روحانی پتر اسی لگڑ نہیں ہاں, ہم لوسی بھی نہیں ہیں. الحمدللہ ہم مالکوں کے در مصطفیٰ کے کتے ہیں. اسے مالکہ آلے نا تجھ سے در سے سخت سے نسبت میری, اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے, تاشر میری اور آپ کے گردن میں رہے نام کا پٹا تیرا. اس لیے ہم ہمارے امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ, آپ نے بھی اس دن فرمایا اسی گل بڑھان دے قائل کوئی نہیں, لیکن جی اگر بڑھ جائے نا تو پھر اسی پچھے بھی نہیں ہٹتے, اسی گھر تک چھوڑ کے آنا. اتنا منظر اسی بنانا بھی کوئی نہیں سی, اور مالکوں نے بھی نہیں بنانا تھا. اے تے تاں لگ گیا کہ پھر آگے تو پھر واضح اعلان ہے جو یہاں کے منتظمین جلسے ہیں جو حضور کے غلام ہیں. اے کوئی بندہ ہے مت سمجھے کہ مولوی جناب نہیں, مولوی حضور کے دین کے وارث ہیں, اور حضور کے دین کی پاور آج بھی مولوی دے نال اسی طرح ہی کھڑی ہے. بتاؤ جی لکھاں روپے تنخواہ لینے والے رو رہے ہیں, مولوی 12ویں والے دے نال 12,000 روپے تنخواہ لے کے تگڑا نہیں بیٹھا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا نا وہ بدماشی کرے گا علماء کرام کے ساتھ, مولویوں کے ساتھ, جنہوں نے تسی مولوی کہندے ہو, مولویوں کے ساتھ یا لبیک والوں کے ساتھ, تو یہ بھی ٹریلر ہے. ابھی اکیلا عاصم رضوی آیا تو تسی آئے ہو پورا دسو جی پورا ٹیکسلا تے واہ ہلیا کہ نہیں ہلیا. تے جے گل ودائی نا جے ساڈے وڈے آگے پھر تہاڈی نینداں آرام ہو جانی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا
اس لیے توجہ جی، یہ جو کچھ ہے نا خدا کی قسم یہ ہمارے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ نہ صدر دے مونڈے دے ملک کھلوتا ہے، نہ جناب وزیر اعظم، نہ کسی گورنر، نہ کبھی مشیر، نہ کوئی وزیر، نہ کسی جرنیل، نہ کسی آئی جی، نہ کسی کمشنر۔ ہاں ہو نہ جو یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ جو یہ پھول اور چمنے دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے۔ کائنات اگر کھڑی تو وہ حضور کے نام پر کھڑی ہے، جس کو جو ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا، ہم نے جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا۔ اگر ابو بکر ابن قحافہ صدیق اکبر بنے تو وہ بھی حضور کی وجہ سے بنے، اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، عثمان ابن عفان ذو النورین بنے، عثمان غنی بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، علی بن ابی طالب حیدر قرار خدا کے شیر بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، خالد بن ولید سیف اللہ اللہ کی تلوار بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، داتا علی اجمیری بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، اور نعمان بن ثابت امام اعظم بنے حضور کا صدقہ، عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنے حضور کا صدقہ، معین الدین چشتی اجمیری بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی بنے تو وہ بھی حضور کا صدقہ، اور 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز بنا، شہید اعظم بنا، ممتاز قادری بنا حضور کا صدقہ، اور ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی قاسم عشق مصطفیٰ بنے، وقت کے مجدد بنے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کا صدقہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ جو کچھ بھی ہے نا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ جناب جدو بیت اللہ شریف دا حج طواف کر کے ہے نا مدینہ پاک تے پھر وہ رتے رومال والا پیچھے پہ گیا، اس نے روک لیا، آپ کی توجہ تو اور جگہ تھی، اور بار بار نہیں پھر بتائیں تو صحیح مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ آپ نے اپنا فرمایا اور یرا مغز نہ کہا، اور پھر بار بار آ جائے، آخر اس نے چھوڑا نہ، تو اس کہا جی حضور نے ہی تو فرمایا ہے کہ مکہ کے اندر حرم کے سامنے بیت اللہ شریف میں جو ایک نماز ہے وہ کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 دے برابر۔ تو مسجد نبوی شریف دے اندر ایک نماز 50,000 دے برابر، تو پھر دسو حرم بیت اللہ شریف وہ زیادہ افضل ہے یا طیبہ مسجد نبوی شریف جو سی ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر حضور نہ ہوندے تو پھر مکہ کس طرح بننا سی؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر اپنے حاجیاں نے جو نال لے کے گئے سننا، آپ نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ مسجد نبوی شریف جو نگاہ پڑی نا روزہ مبارک پہ، آپ نے فرمایا کعبہ تو دیکھ لیا، آؤ آپ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ دے دیکھ کے آئے ہو نا، آؤ اب جون صاحب وہ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ایک شخص آ گیا، وہ آ کے نا عرض کرنے لگا، اس نے کوئی ایسی بات کی جیسے لوگ نہیں عام مشہور گال کر دینے نے، وہ کہہ جی پتہ نہیں یہ کیسا بے ادب ہے، پتہ نہیں کیسا اس دا دل ہے، دل ہے اس دا دل پتھر ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس دی پسلیاں دے اندر دل کوئی نہیں، اور جے تو یہ کہنا پتھر دے، پتھر دی توہین ہے، پتھر بھی وہ ہے جو حضور کو دیکھ کر درود اسلام کے نذرانے بھیجتا ہے۔ یہ تو وٹے بھی نہیں بندے، یہ نچن والے دے پتر، یہ تو خنزیر بھی نہیں بنتے۔ نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے، نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے، نبی دائے کی جانن دنیا دار کمینے۔ اور کہنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں، اگر کوئی میڈیکل کا ادھر اسٹوڈنٹ اگر بیٹھا ہے تو جس طرح جسم کے اندر ہڈیاں ہیں، بونز،
اور یہ آگے جو ان سے ہیں وہ مسلز ہیں جن کو آپ پٹھے کہتے ہیں. بالکل سیم اسی طرح جو دل ہے نا، دل یہ ایک مسکولر آرگن ہے، ایک پٹھا ہے جس کا کام صرف اتنا ہے کہ اٹ سرکولیٹس دی بلڈ، یہ خون کی فراوانی کرتا ہے اور خون جسم کے مختلف حصوں تک پمپ کر کے وہ بھیجتا ہے، بس ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماندے سن نہیں تے اے جڑا پٹھا ہے اے تے خنزیر دے پسلی دے اندر بھی ہے. آپ فرماندے سے جڑا کتا ہے کتے کی پسلی کے اندر یہ نہیں ہے. وہ کہندے سن وہ بندہ کہنے لگا پھر دل کس کا ہے؟ آپ کہندے سن نہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول ہے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آپ نے فرمایا دھڑکنے والا اے پٹھا اے دل تاں بنے گا جو تو اس کے اندر اس کے مصطفیٰ ہے. تو جو اکثر لوگ کہندے نے دیکھیں نا پھر سیکیورٹی کے معاملات ہیں، آپ لوگوں نے اجازت نہیں لی، ملک کا قانون تو ہے. ہم نے کہا ہم قانون وہ مانیں گے جو اللہ کے رسول کے تابع ہوگا. کہندے نے پھر ڈی پی او نے تسے نہیں من دے. میں کہا سیدھے تاں مننا گے نا جدو حضور دے حکم دا پابندی کرے گا. صدر بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے، ٹھیک ہے جی، اور وزیر اعظم بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے، وزیر مشیر بھی وہی ہیں جو حضور کے غلام ہیں، منسٹر بھی وہی ہیں حضور کے جو غلام ہے، پیو بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے، ماں بھی وہی ہے جو حضور کی غلام ہے. نہیں تو علماء کرام تشریف فرمائیں، ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، اس کا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا، شادی ہوگی، وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کچھ، اپنا بچپن اپنی جوانی اپنا سب کچھ چھوڑ کے نہیں آتی. پھر پوری زندگی وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے بچوں کو وہ پالتی ہے اور بڑی وہ آپ کے وفادار ہے. پوری زندگی اس نے آپ کے نام لگا دیا، آپ کے بچوں کی خوب تربیت کی. آج شادی کے 30-40 سال گزر گئے، خالی اگر وہ عورت آپ کو ایک لفظ کہہ دے جو آپ کی بیوی ہے کہ میرا حضور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خدا کی قسم اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اسی وقت حرام ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ اسی طرح ہی ہے، اس کو طلاق دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے. آج یہ بڈھی حلال ہے نا تو وہ بھی حضور دی وجہ تو ہی ہے، جو پتر ہے نا وہ بھی حضور دی وجہ تو، جو پیو ہے وہ بھی حضور دی وجہ تو. اسی بیٹھے فیض آباد تو وہ ایک ننے مجاہد تھے گجرانوالا کے ہمارے ساتھ، والد صاحب کا نا بار بار فون آئے، وہ کہنے لگے یارا پتر حالات بڑے خراب ہو گئے تو واپس آ جا. اور بچہ کو کہے ابا جی جس وقت تک عقیدہ ختم نبوت پیرا مکمل نہیں ہوئے گا، جس وقت تک وزیر قانون دا استعفیٰ میں لینا کوئی نہیں تو میں واپس آنا کوئی نہیں. اب حالات ہوئے بڑے خراب، ہائپ جون سی ہے وہ کریٹ کر دے گی. رات کو میڈیا چینلز میڈیا ہاؤسز نے خبریں اور بلیٹنز جاری کر دی، اور لمبا جا اٹھا ایسی نا وزیر داخلہ احسن اقبال، اس نے آگے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا جی یہ ہم نے ایجنسیز کی رپورٹ ہے، صبح 10 منٹ کے اندر اندر ہم فیض آباد خالی کروائیں گے. وزیر داخلہ سی اٹھ سی، اور جناب کرسی کا بھی اس پہ بڑا بھار، اور ظاہری گل ہے عہدے ہوندہ ہے خمار. تو وزیر داخلہ احسن اقبال کہنے لگا اس کا یہ جو فیض آباد بیٹھے ہیں کچھ بندے ہیں، 10 منٹ دی مار ہے، صبح سی فیض آباد خالی کرا دیں گے، صبح جونس ہے وہ آپریشن ہوگا. میڈیا والے نے پوچھا اس کا جی کتنے بندے ہیں؟ تو بولن لگیا کہ بندے اچھی بندے 150. اگر کوئی انگریز دان بیٹھا نا لنڈے دا انگریز اس ہاستے 150 150. اس کے اچھا یو بینگ انٹیریئر منسٹر آپ نے کتنے ڈپلائمنٹ کی ہے، نفری کتنی لگائی ہے کلیشن کوف والی؟ اب کو پتہ کہ کہندہ ہے 15,000. ایسے کیا چل مولوی دی پاور تے اسی وقت تو مان گیا سے نا، ایک مولوی دیتے تو 100 بندہ لائے سی کلیشن کوف والا، 1500 نو 150 نو 100 نہ ضرب دیو تو 15,000 بندے، 150 بندے لگائے 15,000. لیکن صبح جب ٹکراؤ ہوا ہے پھر دنیا نے دیکھا 15,000 کلیشن کوف والے اگے اگے لبیک والے پیچھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
یقین کرو وہ پاور کیسی سی. اور میرے نال ایک لڑکا کھڑا, پتہ نا ہماری وہ تربیت نہیں, امیر المجاہدین بڑی سختی نال منع فرماندے سن. آپ فرماندے سن خبردار, ہاں یہ پولیس والے ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, یہ تو ہیں میں اوپر والے اپنے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں نا, تو آپ فرماتے سن خبردار ان کو کوئی پتھر بھی نہ مارے. تو میرے نال ایک لڑکا کھڑا بالکل چھوٹا جا بچہ کے, کوئی 100-150 پولیس والا آ گیا اور پچھوں نسدا ہے نا اس طرح کر کے, تو اس طرح کیتا تو پولیس والے نس گئے. میں پکڑیا اور میں کہا وٹا نہیں ماری یار, تینوں پتہ نہیں ہے امیر المجاہدین نے منع کیتا ہے. اس کہا میرے کول تو وٹا ہے کوئی نہیں, میں تو ایویں ترا کڈیا. تو بچے کے کہنے لگیا, آخر میں نا پھر والد صاحب کا فون آیا. انہوں نے کہا بچے ہوتے بلیٹنز چل گئی ہیں اور ہیڈ لائنز چاہ رہی ہیں, صبح بڑا خون ریزی والا آپریشن ہونا ہے, 15,000 بندہ کلیشن کوفوں والا لگا دیا گیا, اور بڑے مولوی انہوں نے ماں چھڑنے نے, باقی جو رہ جان گے ان کو یہ جیلوں میں ڈال دیں گے, پھر تو واپس آ جا. بیٹے نے کہا ابا جی میں پہلے بھی تو کیا سی, میں واپس کوئی نہیں آنا. تو ابا جی نے پھر آخری گل کی تھی, وہ آخری بات کیا کر سکتا ہے باپ, آخر وہ تنگ ہو گیا بیچارہ, بے بس ہو گیا, فون تے کیا کہہ سکتا سی. اس نے کہا جے تو میرا پتر ہے نا, جے تو حلال دے, جے تو میرا پتر ہے تو فوری واپس آ جا, بس میری آخری گل ہے. بچے نے اگوں کیا, اس کے ابا جی کے پتا صبح میں شہید ہو جاواں یا جیل چلا جاواں, آخری گل میری بھی سن لو, جے تو میرا پیو ہے نا تے کیدہ ختم نبوت دی پیرے آستے فیض آباد آ جا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول تو یہ پاور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نا خود چونکہ یہ بات فرماتے تھے اس لیے یہ میں لفظ و لفظ بیان کر رہا ہوں. آپ فرماتے تھے کہ میری جسمانی قوت اتنی ہے, چونکہ آدھا جسم آپ کا حرکت نہیں کر سکتا تھا, آپ ویل چیئر پہ تھے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میری جسمانی قوت اتنی ہے کہ اگر 5 فٹ کی دوری کے اوپر پانی کا بھرا ہوا گلاس پڑا ہو نا, آپ کہتے ہیں کہ وہ میں پانی کا گلاس اٹھا کے پی نہیں سکتا. لیکن آپ بتائیں کہ وہ ہستی جو 5 فٹ کی دوری پر پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کے نہیں پی سکتے, تو بالکل مسجد رحمت اللہ عالمین ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں حضور کے غلاموں کو عشق مصطفیٰ کے جام بھر بھر کے پلائے کہ نہیں پلائے. خود چل نہیں سکتے, لیکن اقبال کہتا ہے کہ یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. صدیوں بعد پھر ہم نے وہ دین کی پاور دیکھی کہ آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں, چل نہیں سکتے, لیکن ویل چیئر پر بیٹھ کر سینے کے اندر ہو عشق مصطفیٰ, پھر اللہ تبارک تعالیٰ ویل چیئر کے آگے پورے کفر کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول سنو جی, یہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں یہ پاور, یہ قوت آتی کیسے. لوگ کہندے نے یوتھ ہمارے ساتھ, ہم نے کہا نہیں, جنہ دی نچن ٹپن والیاں ہو تہاڈے نال, تے جنہاں نو دتی انہاں دی ماواں نے لوری صدقے یا رسول اللہ کی, وہ یوتھ ساری لبیک کے ساتھ. تے ویسے آپس کی بات ہے, خدا کی قسم جو ہمارے بزرگ ہیں نا لبیک میں, وہ ہم جوانوں سے بھی زیادہ تگڑے ہیں. حقیقت میں آپ کو بتا رہا, یہ کون سا وہ جذبہ ہے اور یہ کون سی وہ قوت. امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہمیں بتاتے تھے جب تربیت فرماندے سن, آپ فرماندے سن کہ 6.5 لاکھ رومی بڑے بڑے بدماش آ گئے حضور علیہ السلام کے غلاموں کے سامنے. تو ایک بہت بڑا اس وقت کا بدماش, بہت بڑا جرنیل نکلا, پورا وہ لوہے کے اندر نہ ڈوبا ہوا تھا,
اس کے بارے میں عام مشہور یہ تھا کہ وہ اکیلا تن تنہا 1000 بندوں کے ساتھ وہ جنگ لڑتا ہے، اور جناب ان بڑی اپنی آن بان میں نکلیا بڑی شان کے ساتھ، اور بڑے پلے ہوئے نا گھوڑے دے اتر بیٹھا. پتہ اس وقت کا پھر گھوڑا بھی اس کا کیسا ہوئے گا، مرنگل دے ہونا کوئی نہیں، چنگا تگڑا پلیا، چنگا پلیا گھوڑا سی. خود وہ پورے زرے کے اندر وہ ڈوبا ہوا لوہے کے اندر، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آیا تو گھوڑا بھی بڑے نخرنا اس طرح کر کے ٹورے. اب گھوڑوں کی بھی بات سنانی ہے، اس سے پھر اگلی گھوڑے کی بات سنائیں گے جو حضور کے دین کے لیے چلا. اے چلا کفر راستے، اتنے بیٹھے بدماش جو 1000 پہلوانوں کے ساتھ اکیلے جنگ کرتا ہے. اس کے بارے میں مشہور یہ تھا، جس کا میچ، جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں تھا. سب تو بڑا جرنیل، سب تو بڑا بدماش، سب تو بڑا جنگجو آیا تو گول گول کر کے نہ اس طرح گھوڑا پھیریا. صحابہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ہے کہ تم میں سے ایسا جو میرا مقابلہ کر سکے. تو پھر امیر المجاہدین فرماندے سن پھر حضرت خالد بن ولید کو نہیں نکلنے دیا صحابہ نے. حضرت عمر بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے کس حال میں کہ کپڑے جون سے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور کوئی زرہ نہیں ہے، کوئی ڈھال نہیں ہے، بالکل پھٹے ہوئے کپڑے ہیں. بزرگ ہیں، 86 سال عمر ہے، ہاتھ میں نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، دفاع کے لیے نہ زرہ نہ ڈھال. 86 سال عمر. سوچو کہ وہ منظر کیسا ہوگا. پھر وہ منظر زمین اور آسمان نے بھی دیکھا کہ اس بدماش کا گھوڑا وجود پھیرے. حضرت عمر بن مادی نے نا اس طرح کر کے اس گھوڑے کی پشت پکڑی. آپ نے فرمایا مقابلہ بات ہی جائے گا، جب جرت ہے تو گھوڑا ہی لا کے دکھا. نظام مصطفیٰ کے نفاذ میں نے نا اصلے آج تو آڑے بھی جذبات کمال نے تو ویسے ایسے قاضی صاحب دے حکم دے جلسہ ختم کر دیں گے، نہیں تو دل ہی چاہ رہے کہ صبح تک لے کے چلے. اب مجھے گھڑی میں نے پہنی ہوئی ہے لیکن مجھے ٹائم بھول گیا، پتہ نہیں میں کس ٹائم تقریر شروع کی تھی. بس ان گل مکائیے پھر ہیں جی، گل ختم کریے نا بس، ٹھیک ہے. تو بس نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا آتے. کتنے آئے تھے کتنے آ کے چلے گئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جو ہمیں کالعدم کرنے کو کہتے تھے آج خود کالعدم ہونے جا رہے، برے حالات. تو پھر یاد رکھنا کچھ عرصہ گزرنے کی بات ہے. جتنی پارٹیاں نے، اے پی ٹی آئی ہوگی، نون ہوگی اور پیپلز پارٹی ہوگی، ایم کیو ایم ہوگی، یہ ساری وہ کہندے سے سیاسی گل نہ کرو، میں کیا ہم کرن لگیا سیاسی. ٹھیک ہے، آپ یقین رکھیں خدا کی قسم، اے ویٹے جاؤ، وقت گزرنے کی دیر ہے. نہ ان کی پارٹیاں رہنی، نہ ان کے نام رہنے، نہ ان کے نشان رہنے، نہ ان کے قائدین رہنے، نہ قائدے رہنے، نہ جھنڈے رہنے. لبیک کا نعرہ کل بھی بلند تھا، آج اور بلند ہے، اور قیامت تک یہ سر بلند ہوتا ہی چلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب لبیک والے سیاست میں کیوں آگے، سیاست تو گندی ہوتی ہے. امیر المجاہدین فرماتے ہیں سیاست جو گندی ہوتی ہے اس گند کو صاف کرنے آگے. پارلیمنٹ جو بنی تھی حضور کی دین کی سربلندی کے لیے، جس میں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈلے، اسی پارلیمنٹ میں عقیدہ ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کے لیے آگے. انشاءاللہ سیاست کو پاک کرنے کے لیے انشاءاللہ لبیک والے آگے. جنہیں لوگ یہ کہتے ہیں ملک پاکستان سیکولر سٹیٹ بننے جا رہا، انشاءاللہ لبیک والوں نے اس کا رخ دوبارہ مدینہ پاک کی طرف پھیر دیا انشاءاللہ.
لوگ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی، ہم نے کہا گراؤنڈ ریئلٹی دین میں نہیں دیکھی جاتی. دین میں اگر دیکھا جاتا ہے تو صرف اور صرف آقا و مولا کا چمکتا دین دیکھا جاتا ہے بس. جب بھی دیکھا جائے گا وہ حضور کی دین کی پاور کی طرف دیکھا جائے گا. 22 مئی نظام مصطفیٰ مارچ انشاءاللہ کراچی سے آغاز ہوگا اور ملک پاکستان کا تاریخ ساز مارچ ہوگا انشاءاللہ. نکلنے ہیں جس کا مقصد تحفظ ناموس رسالت، حضور کی عزت ناموس کی پہرےداری کے لیے نکلیں گے جی انشاءاللہ. تو جنہاں سورہ نے خنزیرہ نے ختم نبوت ہوتے ڈاکہ پایا، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے گستاخان رسول کا پھانسی دلوانے کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ، اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. بالکل سیدھی گل ہے. ہم حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں، ٹھیک ہے جی، پوری دنیا میں 150 کروڑ سے زائد مسلمان موجود ہیں. حافظ بھی ہیں، قاری بھی، پیر بھی، مولوی بھی، ہم بھی، آپ بھی، نمازیں پڑھنے پڑھانے والے آپ سب موجود ہیں. پوری دنیا میں اس وقت 1 انچ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر قرآن کے قانون کا نفاذ ہو. اگر ہے تو پھر آپ بتا دیں کیوں نہیں ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ اقبال کہتا ہے کہ وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی، 36 لاکھ مربع میل پہ تو انہوں نے حضور کے نام کا جھنڈا لہرا دیا تھا. اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، تیری امت میں بڑا عجیب وقت آ پڑا ہے. وہ دین جو نکلا تھا اپنی وطن سے بڑی شان کے ساتھ، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. بتاؤ جی 150 کروڑ مسلمان دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں، 1 انچ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے خدا کی قسم جس کے اوپر قرآن کے قانون کا نفاذ ہو. بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اس لیے ہماری طرف بھیجی تھی. اور سنیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا. رب کی پکڑ سے ڈریں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اس حال میں اس دنیا میں باقی رہ جائے. جیسے آج کروڑوں نسخے تو موجود ہوں گے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے جی، کروڑوں نسخے موجود ہوں گے قرآن مجید کے، لیکن اسی قرآن کے قانون کا نفاذ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ چیز گوارہ نہیں کرتی کہ رب کی کتاب دنیا میں اس حال میں رہ جائے کہ اس سے ایک شخص بھی فائدہ نہ اٹھا رہا ہو. مانا کیا کہ اس کے قانون کا نفاذ نہ ہو، نہ مارکیٹیں قرآن کے مطابق چلیں، نہ جو سا ہے کہ کسی کو انصاف قرآن کے مطابق ملے، نہ معاشرہ قرآن کے مطابق چاہ رہا ہے، نہ سلطنت قرآن کے مطابق چاہ رہی ہے، نہ جناب تمہاری سرزمین، نہ امور حکومت، نہ امور معاشرت، نہ امور معیشت. جب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا نا، سنو جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب رب کی کتاب پہ عمل نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا خدا کی قسم پھر وہ شام ایسی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اپنے پاس اٹھا لے گا. اب وہ کیسا اٹھائے گا؟ صحابہ نے عرض کی کہ کئی قرآن مجید کے نسخے دنیا میں موجود ہوں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ تسی مسجد کے اندر جاؤ گے قرآن مجید سے غلاف کھولیں گے تو اندر قرآن مجید نہیں ہوگا. نہیں، گھر کے الماری کھولیں گے جو کئی عرصے سے اوپر سجا کے رکھا ہے، کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوگا. لیکن حضور نے فرمایا جدو تسی قرآن مجید کھولو گے نا اس کے اندر ایک نقطہ اور ایک آیت بھی باقی نہیں ہوگی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کچھ جو حافظ ہیں یا ساڑھے ورگے جن کو 2 4 8 10 آیات قرآن مجید کی آتی ہیں، جو ان کے سینوں کے اندر قرآن ہے، وہ حضور نے فرمایا پھر رب کا جلال ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے اندر سے بھی قرآن اٹھا لے گا. تو ہم نے قرآن مجید کے قانون کا نفاذ کرنا ہے. ہم لبیک والے کبھی یہ نہیں کہتے کہ مولویوں کو لے کے آئیں، پیروں کو لے کر آئیں، نعت خوانوں کو لے کر آئیں. اسی کہتے ہیں جن حضور کے نام کا کلمہ پڑھا ہے حضور کے دین کو آپ لے کر آئیں. بے شک قرآن کے قانون کا نفاذ ہم نے انشاءاللہ ملک پاکستان میں کرنا ہے. آج انتہائی دکھ کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں دسو جی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اگر ہم نے بھی نہیں نکلنا، اللہ نہ کرے، یہ تو آپ اس سے پوچھیں نا کہ جس کے ماں باپ بیمار ہو گئے ہیں. ڈاکٹر آج کل کے جو اسپتال ہیں، بندہ مر جائے خدا کی قسم جس وقت تک بل بھرو نہ ہو تو مردہ نہیں چکن دیں دے، نہیں اٹھانے دیتے. یہ تو سارے کسائی تاجر بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر. تو یہ تو اس شخص سے پوچھیں کہ جس کا ڈاکٹر لکھ دے کہ بھی تیری والدہ بیمار ہوگی، 15 لاکھ روپے دی اوپن ہارٹ سرجری ہے، یا 6 لاکھ کا دل کا آپریشن ہے، سٹنٹ ڈلنے ہیں. اب ایک پیسہ گھر میں نہیں ہے، سونا نہیں ہے، گڈی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
اے تو اس بندے تو پوچھو نا جدوں پھر صبح نکلے گا کباڑ خانے تو کباڑیوں کو لے کے آئے گا تو کہے گا صوفے تے جہیز دا بیڈ لے جا، پھر کسی اور لے کے آئے گا وہ کہے گا یار پانڈے بھی لے جا، پھر 10 بندوں کے پاس جائے گا وہ دھار مانے گا. لیکن رب کا تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا انتم الاولون ان کنتم مؤمنین، کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے وہ کبھی بھی ذلیل و رسوا نہیں ہوتے. ہم اپنی بچیوں کو اور ہم یہ حضور کے نام کا جنہوں نے کلمہ پڑھا، بتاؤ جی 10 بچے بھی ہوں نا، 10 بیٹے بھی ہوں، باپ کی جو محبت ہے بیٹی کے ساتھ وہ جدا خانہ ہے. اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو لاہور میں اپنی 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے. اپنے ہاتھ نال اس نے اپنی بیٹیوں کو ذبح کیا، پھر پنکھے کے اوپر اس نے پھانسی کا پھندا لگا کے وہ خود جھوم گیا، جاتے وہ لکھا میرے اور آپ کے لیے لکھ کے وہ مرا. اس کے جی بچیاں جوان ہونے کو ہیں، کھانے کے لیے ایک لقمہ کوئی نہیں، سر ڈھانپنے کے لیے چھت کوئی نہیں، کرائے کا گھر ہے، مالک مکان آ جاتا، بجلی کا بل بھرنے کے لیے پیسے کوئی نہیں، 15,000 بل آ گیا، واٹر والے بجلی کا بل جو ہے وہ کاٹ کے میٹر، کرایہ دار آتا ہے دینے کے لیے کرایہ کوئی نہیں، بچیوں کو دینے کے لیے ایک لقمہ کوئی نہیں. یہ جو جوان ہوں گی یہ معاشرے کے درندے صرف لوگ ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں گے. ہر روز جو مرنا، ہر رات جو مرنا، بہتر نہیں کہ آج جیسے ایک باری مر جائیے. بتاؤ جی کیا ملک پاکستان ہم نے اس لیے لیا تھا؟ اور ملک پاکستان کے صدر، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، گورنر، ان کے کتے بھی گوشت اور قیمے کھائے، ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہ ہو، 2 وقت کی دوائی نہ ہو. یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے. ہر حقدار کو اس کا حق پہنچے گا. بتاؤ جی آپ جو مزدوریاں کرتے، دیہڑی کرتے، فاقہ، اور جنہوں نے یتیموں کے خون نوچے، جنہوں نے ان کا گوشت نوچا، جنہوں نے یتیموں کے خون چوس لیے، فاقے ان کے گھر میں ہونے چاہیے یا فاقہ مزدور کے گھر میں ہونا چاہیے؟ ان کے گھر میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر المومنین، ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، آج کا صدر وزیر اعظم کی کیا اوقات ہے؟ ابھی تو 56 اسلامی ممالک ہیں، اس وقت ایک اسلامی ملک تھا اور وہ مدینہ کی ریاست تھی. آپ کی تنخواہ ایویلویٹ کی باری آ گئی، انہوں نے کہا جناب آپ کی تنخواہ لگانی ہے، کتنی ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے فرمایا جتنی دیہڑی دار مزدور دی دیہڑی ہے اتنی ابو بکر صدیق کی تنخواہ لگا دی جائے. کہنے لگے جناب تہاڈا گزارا نہیں ہونا، تسی امیر المومنین ہو، آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، آپ ہی صدر وزیر اعظم ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. آپ نے فرمایا اگر میرا گزارا نہ ہوا، جتنی تنخواہ ابو بکر کی زیادہ کی جائے گی اتنی دیہڑی دار مزدور کی بھی زیادہ کر دی جائے گی. ہم اس سسٹم کے لیے نکلے ہیں تو تسی ساڑھا ساتھ دیو، سارے دیو گے نا جی تحریک لبیک دا ساتھ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میں خود پولیس میں 9 سال میں نے بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے. یہ جو ہمارے بھائی کھڑے ہیں پولیس والے ادھر، بتاؤ وہ آئی جی اور وہ ڈی آئی جی، وہ آر پی او، وہ کمشنر، وہ ڈی پی او، وہ ڈی سی او، جو صبح اپنی مرضی سے آتے ہیں، سرکاری گھر ہے فری کا، لاکھوں روپے تنخواہ ہے، گھر بھی سرکاری. یہاں سپاہی 30,000 روپے تنخواہ لے، گھر کا کرایہ بھی جیب سے دے، لکھاں روپے تنخواہ لین والے اتنے بیٹھے نے. یہ جو جج آپ کے بیٹھے ہیں، یہ بتاؤ جی یہ کون سی وہ سونے کی قلم ہے اور سونے کی وہ سیاہی ہے جس سے یہ فیصلے لکھتے ہیں؟ 50,000 سے زائد کیسز ابھی بھی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں. تاریخی نہیں پاڑی اسی جیل رہ کے ہے قاضی صاحب. کم سے کم 80% لوگ جیلوں میں بے گناہ بیٹھے ہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی سماعت نہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، کیس چاہ رہے ہیں، اور جناب وہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اسی کیا تسی قرآن و حدیث پڑھے آئے تو انہوں پتہ لگے نا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے. دین تو اسلام ٹرک کی بتی کے پیچھے تو لگنے نہیں دیتا، دین تو اس طرح فیصلہ کرتا ہے، یس نو بس. لیکن قاضی ہوئے حضرت حیدر قرار جیسا، فائز عیسیٰ جیسا نہ ہوئے. پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس طرح کہتا، میں کیا پتہ نہیں خیر ہوئے جیب تو کڑا بم کٹن لگیا، تو اس طرح کٹ کے کہتا ہے یہ ہے آئین کی کتاب، اوپر رب ہے، نیچے یہ ملک پاکستان کا آئین ہے، یہ کتاب ہے. میں کیا بغیرتا تو ایک گل کرتا نا، اتنے رب ہے اور نیچے رب کا قرآن ہے، نیچے رب کا نبی کا فرمان ہے. تسی پیچھے پہ گئے ملک پاکستان کے قانون میں. میں خود پاکستان میں رہا ہوں، یہاں تھانے دار اور یہ پولیس والے کھڑے ہیں. پولیس رول، پولیس لا، کرمنل پروسیجر کوڈ، CRPC، ایویڈنس ایکٹ، اور جناب آپ کا پولیس رول، آپ کی تعزیرات، پاکستان پینل کوڈ، جتنے ہیں نا تعزیرات، یہ سارے انگریزوں کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں.
یہ سارے کافروں کے قلم کے لکھے ہوئے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان کافی ہے. بے شک تسی جو یہ کہندے ہو کہ اوپر رب ہے اور نیچے ملک پاکستان کی آئین کی کتاب ہے، اس لیے تو یہ حال ہو گیا عدلیہ کا بھی، تمہارا بھی، عوام کا بھی. جنہوں نے دل کے اندر قرآن بسایا نا، تو سنو جی، پرانے زمانے سے یہ اس طرح فیصلہ ہوتا ہے. اتنے اتنے گمبھیر مسائل، اتنے اتنے گمبھیر مسائل. وہ ایک شخص آ گیا، ایک اس کے ہاتھ میں بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا. اس کے جی میری 2 بیویاں ہیں، ایک ہی کمرے میں تھی، اور رات کو اندھیرا ہو گیا، چراغ بھی گل ہو گیا، روشنی کا انتظام نہیں تھا. دونوں عورتوں نے، دونوں بیویوں نے ایک ایک بچہ جنا، ایک ایک بچہ پیدا کیا. اب ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے. ایک کہندی ہے کہ پتر میرا ہے، دوسرا کہندی ہے پتر میرا ہے. تو مینوں تے انہوں نے کس طرح پتہ لگے گا پتر ہے کس دا؟ اب وقت کے قاضی کے پاس آگے، یہ ہوتا ہے جی چیف جسٹس. نہ میڈیکل سائنس ہے، نہ کوئی ڈی این اے ہے. اسی یہی تو گل کرتے ہیں، جڑے لوگ یہ کہندے ہیں جی دور سائنس کا، دور 1 2 3 کا، دور ABC کا. ہم نے کہا دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا، دور آج بھی حضور کا ہے، اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو وہ محمد عربی کے نام کا چلے گا. بے شک آپ نے فرمایا کہ بس 2 برتنائی جا کے نا دونوں اپنی بیویوں کا دودھ لے آؤ، اور 2 برتنائی لے کے حضرت حیدر کرار نے اس طرح رکھا. آپ نے فرمایا اے جس عورت کا دودھ ہے نا، اس نے بیٹے کو جنم دیا، یہ جس عورت کا دودھ ہے اس نے بیٹی کو جنم دیا. انہیں کہا وجہ کیا؟ انہیں کہا اس کا وزن دگنا ہے، اس کا وزن آدھا ہے. انہیں کہا رب کا جو فیصلہ ہے 2 نسبت 1. جس عورت کا دودھ بھاری ہے اس نے بچہ، لڑکا پیدا ہوا اس کے جسم سے، جس کا دودھ جون سے ہلکا ہے، اس نے بچی کو جنم دیا. تو یہ ایک بات آپ کو سنانے کے لیے، تو بس ہم تو یہ کہتے ہیں ساڑھی یہی جڑی ہے محنت ہے. دسو جی سارے معاملات جو سے ہیں وہ ختم ہو جانے. میں اس دن میں نے بات کی، میڈیا والے آگے پیٹرول کوئی وجہ ہی ہے ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ روتے ہیں نا وہ 282 تک لے گئے، ان کہتے ہیں پتہ نہیں کدھر تک لے کے جائیں گے. اسی کیا آج جائے نا لبیک دی حکومت، اسی 12 گھنٹے دے اندر 150 دے تھلے نہ لے آئے تو پھر گل کریں. اور یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، میں چونکہ پولیس میں لائن آفیسر بھی رہا ہوں اور MTO ہیڈ کوارٹر بھی رہا ہوں. جو MTO ہوتا ہے اس کے انڈر وہ ساری گاڑیاں اور POL کے چارجز اور یہ ساری فیول ایڈجسٹمنٹ، ٹینڈر بھی ہم کرواتے رہے ہیں، بولیاں بھی ہم کھلواتے رہے ہیں، سب کچھ ہم نے کیا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہے، جتنے افسر شاہی اتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے سارے انہاں دی گڈیاں بیچو، ان کی گاڑیاں بیچیں. 5.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں. تے آج کی تاریخ میں جڑی لینڈ کروزر 0 میٹر آ رہی ہو 8 کروڑ روپے دیے. کروڑوں روپے کی انہوں نے گاڑیاں رکھی ہیں، کروڑوں روپے کی ان کے پاس گاڑیاں، 5.5 لاکھ سے زائد گاڑیاں ہیں. ساڑھے تو آڑے کول کھان آستے روٹی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، تے وہ گڈیاں جس طرح تیل پھوک دیا نے، تیل اتوں لے کے تھلے تک فری. افسر چلو خود ہو تو خیر ہے، زنانی آستے گڈی علیحدہ ہے، بچے آستے علیحدہ ہے. یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتوں کے لیے بھی گاڑی علیحدہ ہے، کتے آستے ونٹر کولر AC والی گڈیاں علیحدہ نے. ٹھیک، تو ان کے فری آف کاسٹ جو کوٹے کے پیٹرول ہیں وہ ختم کر دیا جائے. پیٹرول اگلے دن 150 سے بھی کے درجے جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. تو ہم بس اتنی بات کرتے ہیں کہ جتنی سپائی کی، جتنی حوالدار کی، جتنی ASI کی، جتنی SHO دی، اے سارے پھر پرچے بھی ساڑھے ہوتے ہی کٹ دینے. ٹھیک ہے جی، ہاں جتنی IG کی تنخواہ ہے اتنی سپائی کی کر دی جائے. ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جی؟ یہی تو دین ہے جی، مساوات، یہی تو دین ہے. AC کے اندر بیٹھنے والا اس طرح گھوگی مارے، اس دی 5 لاکھ تنخواہ، تو جو بیچارہ سپاہی تپتے سورج کے نیچے کھڑا ہے، بیوی بچوں کو بھلا کر گھر چھوڑ کر روڈ میں دشمن کے نشانے کے اوپر کلاشنکوف پکڑ کے، اس بیچارے دی 30,000 تنخواہ. تو اس لیے آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے اور یہ جذبات اپنے ٹھنڈے نہیں ہونے دینے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی جذبات کے ساتھ، اسی ایمانی حرارت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے لے جائے. جاتے ہوئے بھی لبیک کے نعرے ہوں، جنازے اٹھیں بھی تو لبیک کے نعرے ہوں. بس پھر قبر میں سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں میں گروں، گھر فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے میں کیوں کر اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. ہماری ذمہ داری صرف اور صرف کام کی ہے. کام 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 آپ کرتے رہیں. لوگوں کو تانے مارنے دیں، وہ ان کی اپنے نصیب ہیں، ہمارے اپنے نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، قاضی صاحب کو، حضرت صاحب کو، علامہ صاحب کو، سب کو بیٹھ جاؤ بھی. ابھی تو کانفرنس بکی کوئی نہیں ہے، تو بڑا لمبا کام ہے. اب بیٹھ جی. اچھا گھوڑے والی بس گال ختم. وہ کفر کا گھوڑا تھا. سنے جی،
اتنے اچھا او گھوڑا سی کفر دا ٹھیک ہے تو اتنا پلے آیا تو صحابہ رسول نے دم پکڑی آپ نے فرمایا کہ جو ہمت ہے نا تو گھوڑا ہلا کے بھی کھا تو دوسرا گھوڑا جو اکثر امیر المجاہدین فرماندے سن کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فوج سامنے کھڑی سامنے دریا آ گیا پل بن نہیں سکتا تھا وقت نہیں تھا آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا بس گھوڑے حضور کے دین کے لیے پانی کے دریا کے اندر پھینک دو اب وہ گھوڑے آپ فرماندے نے کہ خدا کی قسم جس طرح سے گلاں کرتے سے نا خشکی دوتے ہم ویسی باتیں کرتے کرتے نا دریا کے اندر سے بھی ہم پار ہو گئے سمجھ آ گئی اگلا سوال کر کے جا رہے ہیں واہ گارڈن والوں سے ٹیکسلا والوں سے بتاؤ جی حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضور کے غلام صحابہ مجاہدین اسلام حضور کی دین کی سربلندی کے لیے اور وہ تو دریا میں کودے سمجھ آئے اور 4 ٹنگا اللہ گھوڑا ایوان کس نہ آتے کود گیا گھوڑا کیوں کودا حضرت سعد بن ابی وقاص تو کودے وہ تو سمجھ آگئی کہ وہ تو صحابی رسول ہے ایمان کی حرارت تھی حضور کو دیکھا اور 4 ٹانگوں والا گھوڑا کیوں ڈوبا اسی کیا گھوڑے میں گل سمجھ آئی یوتھیوں نے سمجھ آئی تسی دے گھوڑے نہیں بن دے تسی دے جھلے اٹھ نہیں بن دے حضرت انس بن مالک فرماتے نے اس طرح حویلی سی جھلا اٹھ سی بند ہو گیا انصار آگے انہیں کہا یا رسول اللہ جھلا ہے اونٹ ہے پاگل ہے دیوان ہے جس کو دیکھتا ہے کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا پھر چلیے نا حویلی دی طرف کہتے ہیں حضور اور ہم اور وہ انصار اس طرح حویلی کے اندر داخل ہوئے ایسی حویلی ہونی ہے ٹھیک ہے برر ہم سے تو کروڑا کھربا درجے اونٹ ہی چنگا سی نا جس سے حضور کی زیارت تو کی نا وہ پاگل اونٹ ایک کونے میں چار رہا سی جیسے اس نے دیکھا نا کچھ بندے داخل ہو گئے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ اونٹ پوری قوت کے ساتھ رفتار کے ساتھ اور جناب منہ سے جھاگ بھی نکل رہی ہے نستا آیا اس طرح تو جیسی حضور کو دیکھا نا چمکتا چہرہ سب سے پہلے اس اونٹ نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے تینوں اتنی بھی حیا نہیں آئی تاجدار ختم نبوت کہاں پھنسا تھا تو کہندا بھی نہیں ہوئے گی جھلا اونٹ ہے جب بات حضور کی آئی اس نے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیکے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور کے پاؤں کے اوپر آتی حضور کے پیر 10 کے اوپر زبان پھیرنے لگ گیا بوسے دینے لگ گیا عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے اونٹ ہے حیوان ہے جانور ہے جس کو دیکھتا تھا کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا حضور نے فرمایا انس تجھے پتہ نہیں کہ اس کائنات میں ایسی کوئی شے نہیں ایسی کوئی ذرہ نہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد عربی اللہ کا آخری رسول ہوں چلو لبیک والے دے نال حسد تے سمجھ آئی ساڑھے نال تسی دشمنی کرو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہم نے آج تک اپنی بات نہیں کی لیکن جدو گل حضور دی آ جائے پھر تو نہیں کرنا چاہیے نا جی تو بس بات ختم ہے وہ گھوڑا کیوں کودا تو جدو کود گیا تو گھوڑا ڈوبا کیوں نہیں تو پتہ ہے میرے مجاہدین کیا فرماندے سن آپ کہتے ہیں جس طرح یہ تو صحابہ بھی فرماندے ہیں کہتے ہیں جس طرح گھوڑے اس طرح ہم خشکی پہ چلا رہے تھے نا اس طرح بالکل ویسے ہی ہم نے دریاؤں کے اندر چلا کے ہم پار ہو گئے امیر المجاہدین فرماندے سن اس دی گڑائی بھی تے ہے سی کہندے سن کہ ہر ایک گھوڑا جیسی پہنچ چکتا سی نا دوبارہ دریا دے اندر رکھن لگیا سی تے ہر ایک گھوڑے کے سم کے نیچے سے غیب سے جو پتھر آ جایا کرتا تھا اگلی جو آپ بات کرتے تھے وہی بات میری اور آخری ختم ہے آپ فرماندے سن بچیو گھوڑا ہوئے جانور حیوان ہوئے مالک دے نا تے اور دریا دے اندر کود جائے نا تو مالک اس نو نہیں ڈبن دے دے تے لبیک والے نو کدو ڈبن دین گے